أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر مكية والعصر إن الإنسان لفی خسر۔ ناظرین یہاں پر نون مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا ان، اور انسانہ میں نون ساکن کے بعد سین آ گیا حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر ہم نے اخفا کیا یعنی غنہ کیا۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ حق میں قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ مشدد ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو جائیں، وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا تو اس لیے ہم نے اس میں قلقلہ ظاہر کر کے پڑھا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر میں با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، اس لیے اس میں بھی قلقلہ ظاہر کر کے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الہمزہ مکیہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ ناظرین یہاں پر ہم اس کو دو طرح سے پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں مدنی قاعدہ میں ہم نے نون قطنی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک چھوٹے سے نون کو زیر دے کر الف سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، جس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آیت کے اوپر لام لکھا ہوا ہے، لام اور الف، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یا تو ملا کر پڑھیں یا پھر وقف کر کے پڑھیں۔ ملا کر ہم نے اس طرح پڑھنا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یہاں پر مَالًا تنوین کے بعد واو آ گیا حروف یرملون میں سے، تو اس صورت میں یہاں پر غنہ ہوگا مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور وقف میں گول ہا کو ساکن میں بدل دیتے ہیں خواہ اس پر کوئی بھی حرکت ہو۔ عددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ناظرین یہاں پر نون مشدد ہے اس لیے غنہ کیا مالہ اخلدہ۔ یہاں پر مد منفصل ہے یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو اس کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ لَيُنبَذَنَّ میں بھی نون ساکن کے بعد با آ گیا تو با کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ جاری ہوگا، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ ظَنَّ لَيُنبَذَنَّ نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر ہم نے غنہ کیا فی الحطمہ۔ وما ادراک ما الحطمہ۔ ما ادراک، یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہوگا، تو اس کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ادراک، اد دال میں حروف قلقلہ پر ساکن ہے، حروف قلقلہ ساکن ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے قلقلہ ظاہر کر کے پڑھا۔ ادراک، را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ پر پڑھنے کی صورتوں میں سے ہے، تو اس صورت میں را کو پر پڑھیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ۔ انہا یہاں پر نون مشدد ہے اس لیے ہم نے غنہ کیا علیہم مؤصدہ۔ یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے یعنی ایک اور میم آ جائے
اور یہاں پر ایک صورت گنہ کرنے کی یہ ہے کہ ادغام شفوی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میم کے اوپر تشدید ہے، یعنی میم مشدد ہے، تو اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا انہا علیہم مؤصدہ۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مؤصدہ پڑھیں گے، مؤصدہ۔ فی عمد ممددہ، یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم آ گیا، اس لیے یہاں پر ہم نے غنہ کیا کہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ جائے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اس لیے یہاں پر ہم نے غنہ کیا فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔